بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 67 اسلامی لشکر کی میدان جنگ کی طرف روانگی اور منافقین کی مسلمانوں سے غداری سے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد روانگی سے قبل مسلمانوں کے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا۔ دوسرے نمبر پر انصار قبیلے میں سے اوس کا دستہ، ان کا پرچم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا۔ تیسرے نمبر پر انصار قبیلہ خزرج کا دستہ تھا، ان کا پرچم حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا گیا۔ اور لوگوں کی امامت کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا نائب حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا گھوڑا منگوایا جس کا نام الثقب تھا۔ اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سوار ہوئے، کمان پکڑی، پھر نیزہ تاما۔ تمام مسلمان مسلح تھے، ان میں سے 200 زرہ پوش تھے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھوڑے پر سوار ہو کر چلے تو اوس اور خزرج کے سردار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے باڈی گارڈ کے طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھوڑوں کے آگے آگے چل رہے تھے۔ یہ دونوں بھی زرہ پوش تھے۔ لشکر اسلام آپ کے دائیں بائیں چل رہا تھا۔ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر شیخین نامی مقام پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہنچے تو آپ نے پورے لشکر کا جائزہ لیا۔ ان میں سے جو کم عمر تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں واپس بھیج دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 17 جوان ایسے تھے جن کی عمریں 15 سال سے کم تھی، انہیں واپس کر دیا گیا، جن میں عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت، اسامہ بن زید، نعمان بن بشیر، زید بن ارقم، اسید بن زہیر، ابو سعید خضری، زید بن حارثہ، سمرہ بن جندب اور حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب شامل تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں حضرت رافع بھی تھے جو بہت چھوٹی عمر کے تھے۔ انہیں واپس جانے کا حکم دیا گیا، لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا کہ حضرت رافع بڑے ماہر تیر انداز ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی۔ ادھر جب سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت رافع کو اجازت مل گئی تو کہنے لگے میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پچاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دونوں سے کشتی کروائی اور اس میں حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو پچاڑ دیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ گویا یہ صحابہ کے بچوں کا جذبہ تھا کہ ہر ایک اس کے جانے کے لیے تیار اور اس طرح جذبہ اور شوق رکھتا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں نکل جاؤں اور میں اپنی جان کو اللہ کے دین پر قربان کروں اور میں اللہ کے ہاں قبول ہو جاؤں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بچوں سے ہمارے بچوں کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرنے والے ہو کہ ہمارے بچوں میں بھی دین پر مر مٹنے کا کوئی جذبہ موجود ہو۔ چنانچہ لشکر کے جائزے کے بعد اسی مقام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مغرب کی نماز بھی ادا کی، عشاء کی نماز بھی ادا کی اور رات اسی جگہ پر آپ نے بسر فرمائی۔ رات کے وقت پہرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو منتخب فرمایا۔ وہ لشکر کی حفاظت کے لیے رات بھر کڑی نگرانی اور گشت کر رہے تھے اور ان سب پر نگراں جو تھے وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت ذکوان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دینے کے لیے منتخب ہوئے۔ چنانچہ صبح ہونے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دشمن کی طرف پیش قدمی کے وقت چند اہم مصلحتیں اور تدبیریں اختیار فرمائیں جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے اور خاص کر کمانڈروں کے لیے مشعل راہ ہے، جس میں ہمیں سبق ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روانگی کے لیے مناسب وقت چنا اور محفوظ راستے کا انتخاب فرمایا۔ آپ سحری کے وقت روانہ ہوئے۔ اس وقت ٹھنڈی ہوا تھی، خاموش فضا تھی، نقل و حرکت برائے نام تھی۔ دشمن سفر میں تھکاوٹ کی وجہ سے خراٹے لے رہا تھا،
تھکاوٹ کے بعد سونے والا عموماً گہری نیند سوتا ہے اور اٹھنے والے بلند آوازیں اور ہر قسم کے نقل و حرکت سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ احد کے لیے جس محتاط طریقے اور عسکری سلیقے سے نکلے اور جن تدابیر کو آپ نے اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ واللہ سمیع علیم۔ اور اے نبی یاد کرے جب آپ صبح سویرے اپنے گھروں سے روانہ ہوئے اور جب آپ مؤمنوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ سحری کے وقت جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا این الادلہ، رہبر کہاں ہے؟ اس موقع پر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور احتیاطی تدبیر اپنائی، میدان جنگ تک رسائی کے لیے ایسا راستہ اختیار کیا جو دشمن کی نگاہ سے اوجھل تھا۔ اس راستے سے مسلمانوں کا لشکر دشمن کی نظر میں آئے بغیر سلامتی کے ساتھ گزر گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کون ہے جو ہمیں مختصر اور محفوظ راستے سے دشمن تک لے جائے، اور وہ راستہ ایسا ہو کہ ہم دشمن کے قریب سے نہ گزرے۔ یہ سن کر ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی استعداد کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اور اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرہ بنی حارثہ اور ان کے کھیتیوں سے گزارتے ہوئے لے چلے۔ اسی دوران اسلامی لشکر کا گزر ایک ایسے کھیت سے ہوا جو منافق کا تھا، اور یہ منافق نابینا تھا۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی آمد محسوس کی تو ان کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو میری زمین میں آنے کی اجازت نہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ اس نے مٹی کی لیپ اپنے ہاتھ میں لی اور بولا اللہ کی قسم اے محمد اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ مٹی کسی اور کے بجائے بس تم ہی پر پڑے گی تو میں یہ مٹی تمہارے چہرے پر ضرور دے مارتا، معاذ اللہ۔ اس کی یہ گستاخانہ باتیں سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس کے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روک دیا اور فرمایا لا تقتلوہ ھذا الاعمى اعمى القلب اعمى البصر، اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے منع کرنے سے پہلے ہی بنو عبد الاشہل کے سعد بن زید رضی اللہ عنہ اس کے سر پر کمان مار کر اسے زخمی کر چکے تھے۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل سے ہمارے لیے تعلیم ہے کہ دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی لشکر کی پیش قدمی کے لیے کوئی عام راستہ نہیں چنا، کیونکہ عام راستے سے دشمن مسلمانوں کی قوت کا بآسانی اندازہ لگا سکتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کے لشکر کے لیے محتاط اور محفوظ گزرگاہ اختیار کر کے امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ وہ درپیش معاملے کے ہر پہلو پر اچھی طرح غور کرنے کی عادت ڈالے اور اپنے معاملات دشمن کی نگاہ میں نہ آنے دے، رازداری کا خاص اہتمام کرے تاکہ دشمن قوت کا اندازہ لگا کر مقابلے کے لیے حسب ضرورت منصوبہ بندی نہ کر لے، کیونکہ راز فاش ہونے پر سپہ سالار کی ساری حکمت عملی، منصوبہ بندی، نظم و ضبط اور لشکر کی ساری جنگی تیاری دھری کی دھری رہ جاتی۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ تمام تدبیریں اختیار کرتے ہوئے آگے روانہ ہوئے اور مقام شوط پر پہنچے، فجر کی نماز ادا کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہتھیار بندھے ہوئے ہیں اور دشمن بالکل نزدیک تھا، تو اس مقام پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول 300 منافقین کو ساتھ لے کر یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ مشرکین کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، اور یہ اعتراض بھی کیا کہ مدینے کے باہر جنگ کا فیصلہ کیوں کیا گیا۔ اس کا کہنا یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سمجھ لوگ اور بچوں کی رائے تسلیم کی ہے اور میری رائے کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا ہم خواہ کیوں اپنی جان دیں۔ اس سرکشی سے رئیس المنافقین کا اصل مقصد اسلامی لشکر میں اضطراب اور انتشار کی کیفیت پیدا کرنا تھا، تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائے اور دشمن اسلام کے حوصلے بڑھے اور وہ بلند ہمت ہو جائے۔ اس کی کوشش اور تدبیر بڑی خطرناک خیانت اور اسلام اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ سراسر بغض اور عناد پر مبنی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ مخلص مسلمانوں پر مشتمل لشکر ہی آگے بڑھے تاکہ مخلص لوگ منافقوں سے الگ ہو سکے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال مسلمان
مفاد پرستوں کے ٹولے سے نکل جائے۔ اللہ کا ارشاد ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالی مؤمنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے، مومن اور منافق کو جدا جدا کر دے تاکہ کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ منافقین کے اس طرز عمل سے بزدلی اور کفر کی جانب ان کی واپسی سامنے آ گئی۔ قرآن کریم میں صراحتاً اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جس احد کے دن دونوں لشکر باہم ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کہ مؤمن کون ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہے۔ اور انہی منافقوں سے کہا گیا تھا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، آؤ اللہ کے راستے میں لڑو، شہر کا دفاع کرو۔ انہوں نے کہا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اللہ کا ارشاد ہے وہ اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ وہ بات خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ جب عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھیوں سمیت واپس ہوا تو بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے جب انہیں دیکھا تو وہ بھی مدینہ جانے کے لیے تیاری کرنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، انہیں محفوظ فرمایا اور انہیں ثابت قدم رکھا، جن کے متعلق اللہ نے ذکر فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب تمہارے دو گروہ نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا اور اللہ ان کا دوست تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی مسلمانوں کی ان دونوں جماعتوں پر بھی منافقین کی اس گھٹیا طرز عمل کا گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے بھی شروع میں واپسی کا قصد کیا لیکن جلد ہی اپنی کمزوری پر قابو پا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے انہوں نے اپنے نفسوں پر غلبہ پایا اور کمزوری سستی دور کی اور مؤمنوں کے ساتھ جانے پر ڈٹ گئے۔ منافقین کے الگ ہو جانے کے بعد مسلمانوں کی کل تعداد 700 رہ گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں اترے اور ان کا مقابلہ کیا، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔